عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں چودھری غلام رسول اینڈ سنس آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کے اس لیکچر میں ہم گفتگو کریں گے 7th کلاس کی اسلامیات کے آخری چیپٹر پر، اور اسلامیات کا آخری چیپٹر ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ اسلام میں دینی علوم، عقائد اور آراء کے ماخذ قرآن و سنت ہیں۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی علوم اور زندگی گزارنے کے طریقے سے روشنی حاصل کرے۔ قرآن و حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک صحت مند، صاف ستھری اور آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے انسان اپنی عقل کو بھی استعمال میں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو وسائل اسے مہیا فرمائے ہیں ان سے بھرپور استفادہ کرے اور بنی نوع انسان کے لیے سہولت کا انتظام کرے۔ اگر کوئی شخص انسانیت کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے سائنسی علوم حاصل کرتا ہے اور ان میں تحقیق کرتا ہے تو اسے بھی اجر ملے گا۔ یعنی تمہیدی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جہاں پہ دینی علوم کی فضیلت بیان کرتا ہے وہاں پہ دنیاوی علوم حاصل کرنے والے کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے۔ لہٰذا اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اسلام نے ہمیں علم کے حصول کی طرف راغب کیا، اس کی فضیلت بیان فرمائی اور اس کے لیے ہمارے سامنے اہمیت بیان فرمائی۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ مجادلہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 11، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے گا جو تم میں سے کامل ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم رکھنے والا اور علم سے محروم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ علم والوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقام ہیں۔ پیارے بچوں، اگر ہم آگے دیکھیں تو ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا اللہ پاک نے علم کی طرف ہمیں متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم قرآن کے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی احادیث کی طرف توجہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ ایک مسلمان علم حاصل کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کرے، علم کے زیور سے آراستہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں، یعنی نبیوں کی نبوت اختتام کو پہنچی۔ اب نبیوں کا جو فریضہ ادا کیا جائے گا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ صرف اور صرف عالم حضرات ہی کر سکتے ہیں۔ جاہل بندے کو تو اپنی ذات تک کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کسی کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم جو علم رکھتا ہے وہ اپنی ذات سے بھی آگاہ ہوتا ہے، وہ خدا سے بھی آگاہ ہوتا ہے، اور پھر خدا کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے۔ ارے بچوں، اس چیپٹر میں 2 ٹرمز یوز ہوئی ہیں علم کے حوالے سے، وہ ذرا توجہ سے سمجھ لیجئے۔ نافع اور غیر نافع علوم، یعنی نفع دینے والے اور نفع نہ دینے والے علوم کون کون سے ہیں۔ ڈیفینیشنز کے ذریعے انہیں واضح کیا گیا ہے، ہر وہ علم جس سے انسان کے جسم یا روح کو فائدہ پہنچے وہ فائدہ مند ہے، اور ہر وہ علم جو انسان کے جسم یا روح کے لیے نقصان دہ ہو وہ غیر نافع علم ہے۔ جو نفع دینے والا علم ہے وہ قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے، وہ سائنس کا علم ہے، اور جو غیر نفع علم میں شامل ہوتا ہے وہ ہے جو انسان کو انسانیت سے گرا دیتا ہے، جیسے کہ جادوگری اور شعبدہ بازی وغیرہ۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں علم کے حوالے سے اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع، مقبول عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، اس اسلام میں، اسلامی ریاست میں علم کا فروغ، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بات کر رہے ہیں ہم اسلام کی روشنی میں علم کی فضیلت،
تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، تو میں نے گزشتہ لیکچرز میں بھی عرض کی تھی کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کی جو راہ ہوتی ہے یا راہیں ہموار کرتی ہے وہ چیز تعلیم کہلاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو علم کے میدان میں بطور معلم متعارف کروایا، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کروا کے اس کے اندر صفا نامی چبوترا قائم کر کے اسلامی دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اور یہ ایسی یونیورسٹی تھی جس کا نصاب قرآن مجید تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ دور گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس سہولتیں وفر ہوتی چلی گئیں، انسان کی عقل پختہ ہوتی چلی گئی، تو نت نئی ایجادات ہونے لگیں، دریافتیں ہونے لگیں، دنیا کے راز سے پردہ اٹھایا جانے لگا۔ تو پھر مسلمانوں نے جو علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے وہ اگلی نسلوں کو منتقل کیے، اگلی آنے والی نسلوں نے اسی علم سے روشنی حاصل کر کے سائنس کے میدان میں پھر بھرپور کارنامے انجام دیے۔ سب سے پہلے ابن سینا معروف سائنسدان گزرے ہیں مسلمان، جنہوں نے القانون کتاب لکھ کر سائنسی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ پھر بصری کی کتاب الحیوان اور ابو القاسم کی جراحی، یہ 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں بھی نصابی کتاب کے طور پہ پڑھائی جانے لگی۔ پھر اس کے بعد مسلمان سائنسدان ابن سوری، یہ ایسے سائنسدان تھے کہ جنہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں خشک جڑی بوٹیوں کی رنگین تصویریں بنا کے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی۔ پھر اس کے بعد اہل شاطبہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کاغذ کو متعارف کروایا، کاغذ کی صنعت کو پھر اوج کمال تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوششیں کیں۔ چھپائی کی مشینیں اور مطابق کے پہلے موجد مسلمان سائنسدان ہی ہیں، یعنی پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ کا جو کام تھا وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ہوا۔ پھر مشہور سائنسدان ابو القاسم زہراوی، انہوں نے مثانے کے اندر بننے والی پتھری کو نکالنے کے لیے جو مقام، جسم کا جو مقام متعین کیا جس کے جہاں سے آپریشن کیا جاتا تھا، آج جدید دور میں بھی اسی تعلیم کو بنیاد بنا کر لوگوں کو بیماریوں سے نجات دی جاتی ہے۔ سائنسی علوم کے حصول کے بھی کچھ آداب ہیں، اور وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ دینی تعلیم کی روشنی میں وہ سارے علوم حاصل کریں جو ملک و قوم اور انسانیت کی بھلائی کے لیے مفید ہیں۔ ہمیں سائنسی علوم حاصل کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام ایک علم دوست مذہب ہے۔ ہر وہ علم جو مخلوق خدا کے لیے مفید ہو اور اسلام میں اس کا حصول، اس کا فروغ اور اس پر محنت کرنا قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل تحقیق کے ساتھ سائنسی میدان میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔